بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تو جو اپنا ہسٹری کا چل رہا تھا لیسن نمبر 5، اس میں ہم نے جو لاسٹ لیکچر میں جو معلومات حاصل کیے تھے تھوڑا سا اس کو ریوائز کر لیجئے۔ یاد ہے نا آپ لوگوں کو کیا پڑھے تھے ہم لوگ؟ ہم نے دیکھا تھا، دیکھیے، مذہبی اصلاحات کی تحریکیں، اس میں پرارتھنا سماج، ستیہ شودھک سماج، آریہ سماج اور ساتھ ہی ساتھ رام کرشن مشن، ان کی کیا کام تھی، کیا کارکردگی تھی ان سماجوں کی، ان تحریکوں کی مذہبی اصلاحات میں، سماجی اصلاحات میں، اس کی ہم نے لاسٹ لیکچر میں پوری معلومات حاصل کر لیے تھے۔ تو آج ہم کو جو دیکھنا ہے 12th کا آپ کے لیسن نمبر 5 کا 5.4 اور اس کا اے دیکھیں گے، ٹھیک ہے، اور وہ ہے سماجی مصلحین کے خدمات۔ تو ہم جو دیکھ رہے، دیکھیے ہمارا لیسن بھارت، سماجی اور مذہبی اصلاحات، اسی کے پس منظر میں ہم کو سب معلومات حاصل کرنی ہے، اور اس کے ہی تعلق سے ہم نے دیکھا تھا تحریکیں کس طرح سے چلی تھی، کن چیزوں کو لے کر چلی تھی۔ دیکھیے، ہم نے اس سے پہلے بھی آپ سے کہا تھا کہ ہر لیسن کی ایک تھیم ہوتی ہے، وہ تھیم کو پکڑ لیے تو آپ بالکل یہ لیسن آپ کو اچھے سے سمجھ میں آ سکتا۔ اب اس لیسن کی مین تھیم کیا ہے کہ اس میں مذہبی سماجی جو مسئلے تھے اس دور کے، ان کو سماج سے نکالنا تھا، ان سے سماج کی اصلاحات کرنی تھی، یہ تھے مین۔ تو اس وقت کے یہ بیسک مسئلے، بچپن کی شادی، بیواؤں کی دوسری شادی کی پابندی، ستی کی رسم، تعلیم کا مسئلہ، نچلی ذات والوں کے ساتھ جو تھا بھید بھاؤ والا سلوک، عدم مساوات، یہ مین اس زمانے کے، اس ماحول کے مسئلے تھے، اور انہی مسئلوں کو لیتے ہوئے انہی کے اطراف میں یہ سب کچھ ہوا ہے، ٹھیک ہے۔ یہ مسئلے مرکز میں تھے، اور جو کہیں گے کہ جو تحریکیں ہوئی انہی کو لے کر ہوئی، جو مصلحین نے کام کیا انہی کو لے کر کیا۔ ہاں، کسی کا فوکس کسی مسئلے پر تھا، یعنی کوئی تعلیم کی طرف زیادہ توجہ دیے، یا تو کوئی عورتوں کے مسئلے کی طرف، یا کوئی پھر سماج میں جو عدم مساوات تھی اس کے طرف۔ تو مگر مین تو یہی تھے، یہی مسئلے مین رہے ہیں۔ تو ہم جو مصلحین کی معلومات لینے والے ہیں آج، اس میں ہم سب سے پہلے دیکھیں گے سر سید احمد خان۔ تو سر جو ہے ان کو لقب دیا گیا تھا، اور ان کی جو پیدائش ہے 1817 میں دہلی میں مسلم خاندان میں ہوئی تھی، ٹھیک ہے۔ اور ان کی دیکھیے تھوڑا سا یہاں پر دے دیا گیا ہے، ان کے انٹروڈکشن ہے کہ ان کا قومیت برٹش اور ہندوستانی دونوں بھی تھی، اور مطالعہ بھی انہوں نے جو ہے بہت زیادہ وسیع کیا تھا، اور ساتھ ہی ساتھ سر سید احمد خان ان کا ایسا تھا کہ انہوں نے اردو، فارسی، عربی اور انگریزی زبانوں پر عبور حاصل کیا تھا۔ دیکھیے، ایک فائدہ کیا رہتا ہے، یہ جو پہلے کے مصلحین کی اگر ہم معلومات لیں گے، یا یہ لوگ جو اس طرح کی کارکردگی کیے ہیں، تو ان کی ایک سے زیادہ لینگویجز پر ان کو عبور حاصل تھا، اور یہ عبور حاصل ہونے کی وجہ سے کیا فائدہ ہوگا کہ اس کے ذریعے سے وہ ہر لینگویج میں جو الگ الگ مفکرین نے کتابیں لکھی ہیں یا ان کی مذہبی کتابیں ہیں، وہ ان کا مطالعہ کر سکیں گے، اور جب وہ مطالعہ کریں گے تو ان کا وسیع جب مطالعہ ہو جائے گا تو ان کی جو ہے سوچ سمجھ بھی وسیع ہو جائے گی، ان کا دیکھنے کا نظریہ چینج ہو جائے گا، ان کو صحیح غلط، سائنسی نقطہ نظر، توہم پرستی، کیا فرق ہے، یہ سب چیزیں سمجھ میں آئے گی۔ دیکھیے، جیسے کہ اب اپنے پاس جو ہے کلام پاک اپنا جو ہے وہ عربی لینگویج میں ہے، اور افسوس یہ ہے کہ ہم میں سے بہت ساروں کو عربی لینگویج آتی ہی نہیں ہے، اور جن کو آتی ہے عربی لینگویج تو وہ جب پڑھیں گے تو اس میں اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں یہ جب سمجھ میں آئے گا، تو سوچئے کہ اس وقت انسان کو صحیح غلط کون سا عمل کرنا چاہیے، کس سے بچنا چاہیے، کس سے اللہ تعالیٰ خوش ہو رہے، کس سے ناراض ہو رہے، یہ پڑھتے پڑھتے سب سمجھ میں آ جائے گا، اور جب یہ سمجھ میں آ جائے گا تو عمل میں بھی آئے گا۔ تو یہ رہتا ہے کہ ایک سے زیادہ زبانوں پر جب ہم عبور حاصل کرتے ہیں تو ہمارا وسیع مطالعہ ہوتا ہے، ہماری سمجھ میں وسیع ہوتی ہے، ہماری تھنکنگ بھی اس سے چینج ہوتی ہے۔ تو سر سید احمد خان کا ویسے ہی تھا، اور انہوں نے یہ جو تھا تو انہوں نے مغل بادشاہ جو ہے، یہ اتنا تو ویسے مطالعہ تھا ہی، ان کی کارکردگی میں ہی ہے کہ انہوں نے مغل بادشاہ اکبر کے درباری جو تھے ابو الفضل، انہوں نے ایک کتاب لکھی تھی، دیکھیے، آئین اکبری، یہ بہت فیمس کتاب ہے، آئین اکبری، یاد رکھیے، آبجیکٹیو میں بھی کبھی بھی آپ کو یہ کوشچن آ سکتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہ آئین اکبری کی جو ہے جو کیا کہیں گے کہ تدوین سر سید احمد خان نے کیے تھے، اور اس کتاب میں کیا تھا کہ جو اکبر کا جو انتظامی طریقہ کار تھا یہ اس کے اوپر منحصر تھی۔ تو سر سید احمد خان نے یہ کتاب کا جو ہے ٹرانسلیشن، یا جو اس کو پورا کی پوری تدوین دوبارہ سے جو کی،
تو اس میں انتظامیہ اس دور کی کیسی تھی اس کو سمجھایا. ٹھیک ہے. اب تو یہ ہو گیا، یہ سر سید احمد خان کے کام بھی تھے، ان کا مطالعہ وسیع تھا، ہمیں یہ بھی پتہ چل گیا. اب ان کے مطالعہ وسیع ہونے کی وجہ سے اب ان کی جو خیالات میں جو تبدیلی آئی اور ان کا جو سوچنے کا نظریہ، دیکھنے کا نظریہ چینج ہوا، تو اس میں دیکھیے انہوں نے کیا کارکردگی کی. تو یہ سوچنے کی جب چینجز آئے تو انہوں نے سب سے پہلے دیکھا اپنے مسلم سماج کی حالت. انہوں نے اسے قریب سے دیکھی کیونکہ انہوں مسلم خاندان سے ہے، مسلم گھرانے میں پیدا ہوئے ہیں. تو ان کو دیکھا کہ ارے یہ مسلم جو لوگ ہیں اپنے تعلیم کے معاملے میں بہت زیادہ پیچھے ہیں. اب ان کو تعلیمی یافتہ بنانے کی، ان میں سائنسی نقطہ نظر پیدا کرنے کی انہیں بہت زیادہ ضرورت محسوس ہوئی. ٹھیک ہے. تو اس کے لیے انہوں نے کیا کیا کہ سائنٹیفک سوسائٹی کا 1864 میں انہوں نے قیام عمل میں لایا مسلم نوجوانوں کے لیے، مسلم سماج کے جوانوں کے لیے. اس کے ذریعے سے انہوں نے جو سائنٹیفک سوسائٹی قائم کی، اس کے اراکین تاریخ، سائنس اور سیاسی علوم کا مطالعہ کیا کرتے تھے. یعنی صرف ایک ہی نہیں بلکہ ہر ایک جو بھی علم کی شاخیں ہیں ان سبھی کا مطالعہ یہاں پہ کیا جاتا تھا. پھر اس کے بعد دیکھیے انہوں نے 1875 میں آگے جا کر 1869 میں سر سید احمد خان انگلینڈ گئے، اور انگلینڈ سے واپس آنے کے بعد انہوں نے 1875 میں محمدن اینگلو اورینٹل کالج قائم کیا. ٹھیک ہے. جو بعد میں جا کر علی گڑھ مسلم یونیورسٹی میں تبدیل ہو گیا. یہ دیکھیے یہاں پر ہے، یہ پکچر میں جو پہلی پکچر ہے وہ اورینٹل کالج کی ہے اور بعد کی جو ہے وہ علی گڑھ یونیورسٹی کی ہے. یہ بھی سر سید احمد خان کے کام میں ہی آئے گا. اسی پر انہوں نے اکتفا نہیں کیا، یعنی کہ انہوں دیکھیے، سمجھ رہے ہو نا آپ لوگ، سر سید احمد خان کی کارکردگی سب سے پہلے اگر ان کے اس میں آپ کو سمجھنا ہے تو یہ کہ ان کو مختلف علوم پر عبور حاصل تھا، ان کا مطالعہ وسیع تھا اور انہوں مسلم خاندان سے تھے، اس لیے انہوں نے مسلم سماج کے ہی مسائل کو سب سے پہلے دیکھا اور ان کو سالو کرنے کی انہوں نے کوششیں شروع کی. اور ان کی کوشش میں سب سے پہلے سائنٹیفک سوسائٹی کا قیام، پھر اس کے بعد 1875 میں محمدن اینگلو اورینٹل کالج کا قیام جو بعد میں علی گڑھ مسلم یونیورسٹی بن گیا جو آج بھی ہے. ٹھیک ہے. پھر اس کے بعد انہوں نے اس پر رکے نہیں، انہوں نے کیا کیا، اخبارات بھی شروع کیے. انہوں نے اخبارات اسٹارٹ کیے اور اس میں ہے نا ان کو پتہ تھا کہ یہ اخبارات یا رسالے یہ ایک ایسی چیز ہے جس کے ذریعے سے سماج میں بیداری لائی جا سکتی ہے. تو الگ الگ قسم کے اخبارات بھی سر سید احمد خان نے جاری کیے اور اس میں غلط رسم و رواج کے خلاف انہوں نے بیداری پیدا کرنے کی کوشش کی. ان کے جو ہے دیکھیے اردو ویکلی، سید الاخبار، سائنٹیفک سوسائٹی، یہ ان کے جو کچھ ہے ان کے اس میں انہوں نے جاری کروائے تھے وہ تمام چیزیں. اور اس میں انہوں نے غلط چیزوں پر تنقیدیں کی اور جدید سائنس ٹیکنالوجی کو انہوں نے فروغ دیا. انہوں نے یہ کہا تھا کہ اگر مسلم جو سماج کو اگر ترقی کرنی ہے، مسلم سوسائٹی کو اگر ترقی کرنی ہے تو اس کے لیے ایک چیز ضروری ہے کہ جدید سائنسی علوم ٹیکنالوجی کو وہ اپنائیں. ٹھیک ہے. اور اس کے علاوہ انہوں نے رسالہ بھی جاری کیا تھا محمدن سوشل ریفارمر، اور یہ کام جو انہوں نے کی یہ تحریروں کے ذریعے سے ہو یا جو کچھ بھی، تو یہ ان کا کام زندگی بھر جاری رہا اور وہ ایک مینس کیا کہیں گے کہ اس کے ذریعے سے سماج میں بیداری بھی آئی، مسلم نوجوان تعلیم کی طرف راغب بھی ہوئے ہیں. ٹھیک ہے. تو اس طرح سے سر سید احمد خان کی دیکھیے تھنکنگ، جب کوئی قوم تعلیم سے دوری اختیار کرتی ہے تو غربت پیدا ہوتی ہے، اور جب غربت آتی ہے تو ہزاروں جرائم ساتھ لاتی ہیں. یعنی تعلیم کا دیکھیے امپورٹنٹ بتایا انہیں، کیونکہ تعلیم سے ہی انسان میں بیداری آئے گی، صحیح غلط کی پہچان ہوگی اور وہ صحیح معنی میں ایک جو انسان کی جو خوبیاں ہیں وہ اس میں آئے گی. اور اگر نہیں تو پھر یہ تمام چیزیں اس کے ساتھ ہو سکتی ہے، جرائم وغیرہ. اسی لیے ہمارے مذہب میں الحمدللہ اسلام میں بھی تعلیم کو بہت اہمیت دی گئی ہے. لیکن تعلیم سوچ سمجھ کر، یعنی جو بھی ہم علم حاصل کر رہے، اب یہاں پر بھی جو کر رہے، تو اس میں سے بھی ہم کو صحیح سبق لینا ہے، صرف امتحان کے نقطہ نظر سے یہ تمام چیزوں کو نہیں دیکھنا ہے. ٹھیک ہے. تو اب چلیے اس کے بعد آتے ہیں ہم جو ان کا جو ہے پورا سر سید احمد خان کا اگر پورے جو کارکردگی ہے اس کا کنکلوژن شارٹ فارم، تو ان کے اس میں آپ کو یاد رکھنے کی جیسی دیکھیے ایگزام میں 5 نمبر کے لیے 4 نمبر کے لیے آ سکتا ہے، تو اس میں ان کا تعارف یاد رکھنا ہے. انہوں نے سائنٹیفک سوسائٹی کا قیام، محمدن اینگلو اورینٹل کالج
اور پھر انہوں نے کیا کیا ہے، جدید تعلیم کی وکالت، ان کے پوری کارکردگی کا یہ نچوڑ۔ اب اس کے بعد آتے ہیں دیکھیے ہمارے جو نیکسٹ مصلحین ہے تارا بائی شندے۔ اب یہ پہلی ایک ایسی مفکر کہیں گے یا ایک سوچنے والی ایک ایسی خاتون تھی جس نے انقلابی طریقے سے عورتوں کے مسائل پر آواز اٹھائی، ٹھیک ہے۔ یعنی کہ تارا بائی شندے اس دور میں تھے، ان کی پیدائش دیکھیے 1839 میں ہوئی ہے، یعنی بہت پہلے، اور اس دور میں عورتوں کو تو بالکل ہم دیکھ رہے ہیں کہ کس طرح کے حالات سے گزرنا پڑتا تھا، ان کو بالکل اختیار نہیں تھے۔ ویسے حالات میں یہ تارا بائی شندے ایک ایسی خاتون گزری ہیں کہ انہوں نے عورتوں کے مسائل کو بس ہاں جی ہمارے یہ ایسے مسئلے ہیں، اس کو تھوڑا سالو کر دو، ایسا کر دو، ویسا نہیں، بلکہ انہوں نے ایک دم اسٹرانگ طریقے سے اور بالکل ہم کو چاہیے اس طرح سے انہوں نے اس کے اوپر آواز اٹھائی ہے، ٹھیک ہے۔ یعنی کہ دیکھیے ان کو جو تھا کہ انہوں نے کیا کیا تھا کہ جو پردہ، بچپن کی شادی، تعلیم کا مسئلہ، ان مسئلوں کو حل کرنے کے لیے انہوں نے بہت دل و جان سے کوشش کی، ٹھیک ہے۔ انہوں نے سخت زبان میں عورتوں کے حقوق کی حمایت کا آغاز کیا، سخت زبان میں، دیکھ رہے ہیں نا آپ، اس دور میں، ٹھیک ہے۔ اور اس دور میں ان کا جو یہ قدم تھا، یعنی کہ ایک بہت ہی کیا کہیں گے جرأت مند قدم مانا جاتا ہے۔ انہوں نے ساتھ ہی ساتھ ایک اور قدم آگے بڑھے، یعنی کہ انہوں صرف اور صرف جو چل رہا تھا، مطلب بچپن کی شادی، یہ وہ بیواؤں کی دوسری شادی یا ستی کی رسم، ان سے 2 قدم آگے جا کر انہوں نے، یعنی کہ وہ دور کے حساب سے، ہاں، اس سے آگے جا کر انہوں نے کیا کیے تھے، جو چیز کی مانگ کیے تھے وہ دور میں سوچ بھی نہیں سکتے تھے، وہ تھی مرد و زن مساوات کی مانگ، یعنی مرد اور عورتوں میں مساوی حق ہونا۔ یہ اس طرح کی انہوں نے جو مردوں کی حاکمیت اور بالادستی کو جو انہوں نے چیلنج کیا تھا، تو وہ بھارت کی ایسی پہلی مفکر تھی ایسے چیلنج کرنے والی مردوں کے اختیارات کو اور اس طرح کی مانگ کرنے والی مساوات کی، ٹھیک ہے۔ پھر اس کے بعد ان کا کہنا تھا، تارا بائی کا خیال تھا کہ جو ہے جو مذہب ہوتا ہے یہ جو ہے عورتوں کی آزادی کو چھینتا ہے اور اسے مردوں نے بنایا ہے۔ دیکھیے کیوں کہا انہوں نے ایسا، کیونکہ انہوں نے دھرم کی جو کتابیں ہیں ان کا بھی مطالعہ کیا تھا، اور یہ کتابیں کس طرح سے تھی کہ کچھ آدمیوں نے بھی اس میں اندر چینجز کر دیے تھے، اور جو عورتوں پر ظلم ہوتا تھا یہ کتابوں کو ہی وہ لوگ کہتے تھے کہ یہ اس میں دھرم میں ہے، اسی کو پروف مانتے تھے، انہوں کہتے تھے کہ اس طرح سے بھگوان نے کہا ہے اس لیے آپ کے ساتھ اس طرح سے کر رہے ہیں۔ تو اس لیے تارا بائی شندے نے کہا کہ یہ جو ہے دھرم آزادی کو چھین رہا عورتوں کے، اور یہ بنایا کس نے ہے، تو یہ مردوں نے۔ اور ساتھ ہی ساتھ مہاتما جیوتیبا پھولے نے تارا بائی شندے کے نظریات کی حمایت کی ہے، اور ان کی جو ان پر تنقید کرتے تھے تارا بائی شندے پر، تو انہوں نے ان کو مہاتما پھولے نے بھی ان کو منہ توڑ جواب دیا، ٹھیک ہے۔ تو اس طرح انہوں نے کیا ہے رسالے بھی لکھے، تصانیف بھی لکھے ہیں، اور ساری زندگی انہوں نے اپنی جو ہے عورتوں کے لیے کام کرنے کے لیے، عورتوں کے حق حاصل کرنے کے لیے انہوں نے کوششیں کرتی رہی۔ انہوں نے جو ہے مضامین ان کے بہت زیادہ فیمس بھی ہوئے ہیں، جس میں مرد و زن کے مساوات کا مطالبہ کیا ہے۔ تو اس طرح سے تارا بائی شندے، یاد رکھیے آپ لوگوں کو، یہ کیا تھی، ایک مضمون نگار تھی، یہ کیا تھی، عورتوں کے حقوق کی حمایت کرنے والی تھی، اور ایک ایسی خاتون تھی کہ انہوں نے جو مانگ کیے تو ایسا بھیک مانگ رہے ہیں اس طرح سے نہیں، بلکہ بالکل انقلابی طریقے سے اور سختی سے انہوں نے عورتوں کے حق کا مطالبہ کیا، ٹھیک ہے۔ اور انہوں نے مردوں کی جو بالادستی کو چیلنج کیا، اور مذہب سے متعلق ان کا نظریہ کیا تھا، ان کا نظریہ تھا کہ عورتوں کی آزادی کو چھینتا ہے اور اسے مردوں نے بنایا ہے۔ تو اس طرح سے تارا بائی شندے بھی ایک بہت ہی عظیم مصلحین گزری ہے۔ اب اس کے بعد آتے ہیں دیکھیے مہرشی وٹھل رام جی شندے، ٹھیک ہے۔ ان کا جو ہے انہوں نے جو پیدائش دیکھ لیجیے ان کی 1873 میں ہوئی ہے، کہاں پر، کرناٹک ہے ان کا وہ جمکھنڈی۔ پھر ان کی موت جو ہے 1944 میں ہو گئی۔ بچپن کا نام تکارام، ماں کا نام یمنا بائی، اور بیوی کا نام رکمنی، ٹھیک ہے۔ تو اب جو ہے مہرشی وٹھل رام جی شندے دلتوں کے لیے جتنا کام دیکھیے ڈاکٹر امبیڈکر نے کیا، اتنا ہی کام مہرشی نے بھی کیا، ٹھیک ہے۔ اب انہوں نے پوری اپنی زندگی جو ہے دلت مزدوروں کی حمایت کے لیے خرچ کر دی۔ اب ان کا یہ کہنا تھا کہ جو ہے
जो उन्होंने एक वो भी क़ायम किए थे, देखिए डिप्रेस्ड क्लास मिशन। और उनका ये था कि जो ज़ात समाज सालों से रस्म रिवाज में दबा हुआ है उसके ज़रिए काम कर रहा है, ठीक है। उनका ये था, उन्होंने कहा था कि ये ज़ात समाज सालों से ये रस्म रिवाज में हमारा पूरा पूरा एक जो दलित तबका है उसमें दब गया है और ये ऊंची ज़ात वालों के लिए ही काम कर रहे हैं। तो ये चीज़ें नहीं होना चाहिए। इनका ये कहना था कि इस तरह से ये चीज़ों को ख़त्म करना है और समाज में मसावत लानी है, ठीक है। अब इन्होंने जो डिप्रेस्ड क्लास मिशन कायम किए थे तो उसके तौसीर से उन्होंने मुंबई के परेल और देवनार के अलावा पुणे में भी मराठी स्कूलें और पेशा वाराना तरबियत देने वाले इदारे कायम किए। तालीम का देखो आप लोग, हर देखिए हर मुफक्किर हर तहरीक में तालीम को इम्पोर्टेंट दिया गया है, ठीक है। तो इन्होंने भी वही कहा है कि इस तरह से इन्होंने करे। और सिर्फ उन्होंने ये काम तालीम के तो काम किए और दलितों के लिए भी किए, दलित बच्चों के लिए, लड़कियों के लिए, और इस तरह के ये स्कूल कायम किए, सनती स्कूल कायम किए। और साथ ही साथ देखिए पुणे में पार्वती मंदिर दाखिला सत्याग्रह में इनका किरदार बहुत अहम रहा है। फिर उसी के साथ साथ दलितों के ज़रई परिषदन मुश्तरका हल्क़े राय दही मंसूबे के हवाले से उन्होंने बेदारी मुहिम चलाई। किसानों के लिए उन्होंने काम किया, मुख्तलिफ़ तबक़ों के लिए काम किया, समाजी इस्लाहात के लिए काम किया, ठीक है। तो इस तरह महर्षि विट्ठल रामजी शिंदे, इनके काम जो रहे हैं दलितों के लिए भी रहे हैं, साथ ही साथ उनके तालीम के लिए रहे हैं, लड़कियों की तालीम के लिए रहे, किसानों के जो भी मसले रहे उनके मुतालिक भी, मंदिर में जो दाखिले वगैरह का जो थे सत्याग्रह होते थे उसमें भी इनका किरदार अहम रहा है। और इस तरह से महर्षि विट्ठल रामजी शिंदे ये भी एक हमारे जो हिंदुस्तान के एक मुस्लिहीन में से रहे हैं, ठीक है। तो आज हमने जो देखिए मालूमात हासिल किए सर सैयद अहमद ख़ान के बारे में, ताराबाई शिंदे और महर्षि विट्ठल रामजी शिंदे। अभी इसके बाद भी आगे भी अपने को समाजी मुस्लिहीन की मालूमात लेनी है, उनमें है डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर। तो ये सब के बारे में हम इंशाल्लाह ताला आगे के लेक्चर में देखेंगे, लेकिन उससे पहले यही एक बात कहना चाहेंगे कि ये जो कुछ भी हम मालूमात हासिल कर रहे हैं तो ये ऐसा नहीं है कि ये जितने भी मुस्लिम गुजर गए अब चलो क़दीम ज़माने के हो गए, इनका क्या है, बस ऐसे एक पढ़ना है एग्ज़ाम के नुक्ते नज़र से और एग्ज़ाम में लिख देना है ख़त्म, इस तरह का नहीं। बल्कि ये जो कुछ भी है इनमें से हमको पॉजिटिव लेसन लेना है। ये इसीलिए आपके सिलेबस में रखा गया है कि इन्होंने किस तरह से काम किए, किस चीज़ को इम्पोर्टेंट दिया, कैसे गलत चीज़ों को उन्होंने उसका मनफी किया, अच्छी चीज़ों को अपनाया। तो वैसे ही हमें भी कोशिश करनी है कि अच्छी चीज़ें हमारी भी ज़िंदगी में आएँ, ठीक है। तो चलिए फिर इंशाल्लाह ताला आगे का हम एक जो रह गया है हमारा वो नेक्स्ट वाले लेक्चर में देखेंगे। अल्हम्दुलिल्लाह हमारा इतना तो आज का कंप्लीट हो गया, ठीक है। चलिए फिर अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।